बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चार बड़ी आम खबरें हैं जो इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप एक मरतबा फिर अमेरिकी सदर बनते दिखाई दे रहे हैं। इमरान खान की रिहाई के हवाले से इस्लामाबाद के अंदर चेमगोइयाँ क्या हो रही हैं और एक सीनियर सियासतदान ने इस हवाले से क्या दावा किया है वो भी आपके सामने रखना है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जरदारी, मरियम नवाज और नवाज शरीफ का खाता सामने आ गया है। गद्दारी का मुकदमा है, मुकदमा क्या है इसकी तफसील आपके सामने रखनी है। फ़लस्तीन के हक में एहतजाज करना पाकिस्तान के अंदर पहली मरतबा जुर्म बन गया है। आज इस्लामाबाद के अंदर साबिक़ सेनेटर जो मुश्ताक अहमद हैं उनके साथ क्या सलूक किया गया है ये भी आपके सामने रखूंगा। कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन क्या करना है, बल्कि कच्चे के डाकुओं ने पुलिस के साथ आज अनहोनी की है। ये क्या माजरा है ये भी आपके सामने रखूंगा। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। कच्चे के डाकू आप देख रहे हैं कि जिस तरह बेलगाम है वो रोज़ाना वीडियोस शेयर कर रहे हैं। वो रियासत पाकिस्तान को ललकार रहे हैं। कभी वो आर्मी चीफ, कभी सदर, कभी वज़ीर आज़म, कभी वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला, सबको वो चैलेंज दे रहे हैं कि आओ हमारा मुकाबला करो। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारे इदारे हैं वो इस वक्त तैयारियां तो कर रहे हैं, लेकिन अभी बाज़ाब्ता उस तरह का बड़े लेवल का जो ऑपरेशन है वो शुरू नहीं हुआ। पक्के के डाकू तो पाकिस्तान के ऊपर ऑलरेडी जो है वो मौजूद हैं, लेकिन कच्चे के डाकुओं का मामला ये है कि आज बजाय इसके कि पुलिस कार्रवाई करती, पुलिस तो कार्रवाई करती है, लेकिन कच्चे के डाकुओं ने आज पुलिस एहलकार जो बख्तरबंद गाड़ी के अंदर जा रहे थे, अली इमरान आवासी जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट किया और इस हवाले से मैं उनको अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने काफ़ी इस पर वो सरगर्म है, मुहिम चला रहे हैं, रोज़ वीडियोस शेयर कर रहे हैं, इस तरफ रियासती इदारों की तवज्जो दिला रहे हैं। और उसके बाद मीडिया पर बहुत सारे लोगों ने इस पर बात की है और ये बड़ा एक संजीदा मामला है। बड़े आम लोगों को, आम घराने के बच्चों को उठाया जाता है, फिर वहाँ पे जो है उनसे बराना किया जाता है, तशद्दुद किया जाता है, वीडियोस शेयर होती हैं और वहाँ पर जो है वो ये बड़े दिलखराश किस्म के मनाज़र होते हैं। लेकिन अब उन्होंने रिपोर्ट किया है कि कच्चे के डाकुओं ने पुलिस जवानों को यरगमाल बना लिया है। कच्चे के डाकुओं ने ऑपरेशन के लिए जाने वाली पुलिस के जवानों को यरगमाल बना लिया और अब वक्त आ गया है कि इनके खिलाफ जो है भरपूर आर्मी को ऑपरेशन करना चाहिए। तो पुलिस जो है वो ऑलरेडी कहते हैं कि भाई हमारे हर थाने के अंदर ताल्लुकात हैं, हर जगह, और सिर्फ ताल्लुकात इस बुनियाद पर नहीं होते कि उनको भत्ता मिलता है, बल्कि बहुत सारे ताल्लुकात ऐसे होते हैं कि पुलिस वाले जो है उनको भी अपनी उनकी फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, जान और माल की परवाह होती है। ऐसे मुल्क के अंदर जिसके अंदर जो है आपने अपना खुद ही बचाव करना होता है, तो वो भी इस मामले के अंदर यकीनी तौर पर ब्लैक मेल हो जाते हैं। दूसरा एक बड़ा मामला है उज़मा कारदार, ये एमपी हैं नून लीग की, और इनकी एक चोरी की वारदात मुबैना तौर पर हुई है, उसका मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। लेकिन वहाँ क्लब के अंदर चार खवातीन को बताया गया, उनका ये दावा है बरहना करके उनसे तलाशी ली गई है। ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है जो आज रिपोर्ट हुआ है कि बरहना करके इस तरह बाजू मरोड़े गए। खवातीन स्टाफ ने इसका जिक्र किया है। यानी चूँकि आप नून लीग की अगर एमपीए बन गए हैं तो इस हद तक जो है हमारी पुलिस को नहीं जाना चाहिए। दूसरी तरफ जो है वो गंडापुर ने 2 दिन पहले एक दावा किया कि अगर हमारे लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, हमें गिरफ्तार किया जाता है, तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर नवाज शरीफ, जरदारी, मरियम, उनके खिलाफ भी मुकदमात हैं, फिर उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। ये आज एक तफसील सामने आई है जिसका दावा ये किया गया है कि सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पर खैबर पख्तूनख्वा में दर्ज एफआईआर की जो तफसीलात हैं उसके मुताबिक जो है वो कहा गया है कि ये 2022 के अंदर तीनों पर एफआईआर दर्ज हुई थी और एफआईआर डीआई खान के थाना कैंट के अंदर दर्ज है। पुलिस ज़राए ने बताया कि 2022 में दर्ज एफआईआर को सील किया गया। एफआईआर में गद्दारी के मुकदमात शामिल हैं, यानी ये इल्ज़ामात है, और एफआईआर पीटीआई के गुज़श्ता दौरे हुकूमत के अंदर दर्ज की गई है, लेकिन सील है। और अब इन पर जो है वैसे ही वो आम मुद्दों पर फ़ायदा है, कार्रवाई तो नहीं होगी, लेकिन ये बहरहाल जो है अगर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है तो पुलिस की जो पीछे ताकत होती है वो तो कुछ और होती है। लेकिन वह दावा ये है
کہ ان کے خلاف جو ہے وہ بھی کارروائی ہو سکتی ہے۔ اب دوسری طرف جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ اسحاق ڈار کو آج اس کمیٹی سے علیحدہ کیا گیا جس کمیٹی کے اندر جو ہے وہ شامل ان کو کیا گیا تھا، اور وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے پورے اختیارات استعمال کرنے کا فیصلہ کیا، اور ان کو جو لائے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ نواز شریف کو جو ہے وہ بہت ہو گیا ہے، نواز شریف کی اب ساری باتیں نہیں ماننی، وہ مائنس ہو چکے ہیں، تو لہذا وہ مائنس ہی رہیں۔ اب دوسری طرف جو ہے وہ غزہ کے اور فلسطین کے حق میں مظاہرہ کرنا یہ جرم بن گیا۔ آپ نے دیکھا پہلے اسٹیڈیم کے اندر فلسطین کا جھنڈا تھا اور اس کو بھی پکڑ لیا گیا۔ یہ بڑا افسوسناک واقعہ، پاکستان کی تو خارجہ پالیسی جو ہے وہ کشمیر اور فلسطین جو مسائل ہیں ان پر بیس کرتی ہے۔ ایک خبر تو آج اسحاق ڈار جو ہے انہوں نے دی کہ انڈیا کے ساتھ پاکستان تجارت کرنے جا رہا ہے۔ اب یہ معاملہ تو اچھا ہے، یعنی تجارت ہونی چاہیے انڈیا کے ساتھ، لیکن ایک وقت کے اندر آپ کہتے ہیں کشمیر کا سودا کر دیا، پھر کشمیری پر جو مظالم ہوئے، جو قبضہ ہوا باضابطہ آرٹیکل 370 کے تحت، 35A کے تحت، اس کے خلاف عمران خان نے اس کو مشروط کیا ایک جو کشمیریوں کے حق کے لیے۔ تو اب معاملات یہ ہے کہ تجارت چلتی رہے، اور کشمیر کا جو معاملہ ہے وہ عملی طور پر پس پش چلا گیا، اور ہمارے طاقتور حلقے اور ہماری سیاسی جو اشرافیہ ہے وہ اس پورے معاملے کے اندر بغیر ایک پیج پر آ چکے ہیں۔ لیکن آج جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر فلسطینیوں کے حق کے اندر مظاہرہ تھا۔ یہ بڑا افسوسناک پہلو ہے۔ سابق سینیٹر مشتاق احمد، ان کے ساتھ آج بدتمیزی کی گئی، اور جو وہاں لوگ تھے ان پر تشدد بھی کیا گیا۔ اب فلسطین کے حق کے اندر مظاہرہ کرنا یہ تو پاکستان کے اندر پہلی مرتبہ جرم بنا ہے، یعنی دفعہ 144 کا نفاذ اور اس کی آڑ کے اندر یہ چیزیں کرنا تو مناسب نہیں ہے، اس وجہ سے کہ اس سے پہلے بھی دفعہ 144 پی ٹی آئی کے لیے لگائی گئی تھی، لیکن فضل الرحمان پورا لاؤ لشکر لے کر سپریم کورٹ کے سامنے جا کر انہوں نے جو ہے وہ جھنڈے گاڑے تھے، ان کو نہیں روکا گیا تھا، چونکہ جب مفاد ہوتا ہے ہمارے ریاستی اداروں کا تو اس وقت ساری چیزیں جائز ہو جاتی ہیں، جو چیزیں وہ نہیں چاہتے ان کے مزاج کے خلاف جائیں تو پھر اس کے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیا جاتا ہے۔ تو سینیٹر مشتاق احمد جو سابق سینیٹر اب ہو چکے ہیں، انہوں نے بتایا کہ 2 گاڑیوں میں ویڈیو بھی موجود ہے، 2 گاڑیوں میں دھرنے سے واپسی پر جب میری فیملی بچے میرے ساتھ تھے، اسلام آباد پولیس باوردی اور سادہ کپڑوں میں نے میری گاڑی کا تعاقب کیا، میرے ڈرائیور اور بیٹے سے موبائل چھیننے کی کوشش کی، میری گاڑی رکوا دی، مجھے کہا گیا کہ اپنا شناختی کارڈ دکھاؤ، میں نے دکھا دیا، پھر دھمکیاں دی اور غیر مہذب زبان استعمال کی۔ میں نے انہیں کہا کہ بدتمیزی نہ کریں، گرفتار کرنا ہے تو کریں، میں تیار ہوں۔ آج پولیس نے پلاسٹک پائپوں سے دھرنے کی لیڈرشپ پر تشدد کیا، لیکن میں نے شرکاء کو ٹھنڈا کیا، اور ہم باوجود بدتمیزی اور تشدد کے پرامن رہے۔ اسلام آباد پولیس اپنی اتھارٹی اور وردی کو مس یوز کر رہی ہے۔ اب یہ معاملہ تحریک انصاف تو اکثر یہ بات کرتی رہی ہے اور لوگوں کو نظر بھی آیا ہے۔ آپ نے دیکھا پنجاب کے اندر جو مظالم ڈھائے گئے، لیکن اس آئی جی جو ہے اس کو ایوارڈ سے نوازا گیا، اور جو اس وقت کا وزیر اعلیٰ تھا، نگران کے بعد وہ قابض وزیر اعلیٰ تھا، اس نے اس کے اندر چونکہ پورا رول پلے کیا تو اس کو بھی مزید وزیر داخلہ بنا دیا گیا، اور یہ میسج دیا گیا جو عوام پر جتنا ظلم ڈھائے گا اس کو اتنا زیادہ جو ہے اعلیٰ عہدوں سے نوازا جائے گا۔ یہ معاملہ جو ہے یہ بڑا ایک افسوسناک معاملہ ہے جو اس پوری چیز کے اندر آیا ہے۔ اب ایک اور چیز ڈسکس ہو رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو معاملات ہیں، جو ایک چیز ہے رانا ثناء اللہ نے جس طرح کا ذکر کیا، اشارہ دیا، جو نون لیگ چاہتی تھی کہ عمران خان اور تحریک انصاف کے خلاف مظالم ڈھائے جائیں، ان کی توقع کے مطابق اتنے کیسز اس طرح تیار نہیں ہوئے، اس طرح اس کے اندر وزن نہیں پیدا ہوا، اور معاملات جو ہے اب یوں سمجھیے کہ کسی بھی وقت مذاکرات کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جو اس وقت بیرونی لابی ہے تحریک انصاف کی، وہ کافی متحرک ہے، اور اس بات کو تسلیم کیا گیا ہے۔ انتہائی عام کریڈیبل ایک بیلنس رائے رکھنے والی شخصیت ہے سینیٹر مشاہد حسین، انہوں نے آج جو بات کی ہے وہ بڑی وزنی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے، یہ جس طرح ہیرنگ ہوئی ہے قائمہ کمیٹی کے اندر، سب کمیٹی کے اندر، یہ ایک بڑا غیر معمولی واقعہ ہے۔ یہ روٹین کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ بڑا غیر معمولی واقعہ ہے، اور اس طرح عموماً جو ہے وہ امریکہ کے اندر ہیرنگز نہیں ہوتی۔
لیکن تحریک انصاف کی جو لابنگ ہے وہ اس معاملے کے اندر وہ کافی مضبوط ثابت ہوئی ہے، جس کی وجہ سے یہ اثرات جو ہے وہ دیکھنے کو ملے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یہ جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان پر بڑی سختیاں ہیں، تحریک انصاف کو بغیر بڑا تشدد کا سامنا ہے، ہراساں کیا جا رہا ہے ان لوگوں کو، لیکن امریکہ کے اندر جو ہے جو بھی واقعات ہوتے ہیں پاکستان پر وہ بڑے اثر انداز ہوتے ہیں۔ آپ کو علم ہے کہ جب یہ موجودہ جو بائیڈن سرکار آئی تو اس نے عمران خان سے رابطہ نہیں رکھا، اس وقت کے وزیر اعظم سے، یعنی پاکستان کے ساتھ تعلقات اچھی نہیں تھی، اور اسی سے فائدہ اٹھایا گیا، اور فائدہ اٹھا کے جو ہے وہ ان کی حکومت تبدیل ہوئی، یہاں کے جو ہمارے عام شخصیات ہیں اس کے اندر متحرک ہوئی، ایم این ایز، ایم پی ایز، پھر مختلف پارٹیز جو جوڑ توڑ ہے وہ بھی ہوا۔ لیکن اس پورے معاملے کے اندر وہ کہتے ہیں کہ کل کو اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اگلے پریزیڈنٹ بننے جا رہے ہیں، ان کی مقبولیت بہت زیادہ ہے، چانسز ہیں، اور یہ سارے جو اس وقت آپ کو لگ رہا ہے کہ عمران خان تحریک انصاف جو ہے اس پر مشاہد حسین سید کہتے ہیں جو سختی ہو رہی ہے، ایک کال پر یہ سارے ڈھیر ہو جائیں گے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ عمران خان کی جو کوارڈینیشن تھی اس وقت کی حکومت کی، جو پاکستان کی، اگرچہ ہر ملک اپنے مفاد کا سوچتا ہے، تو یہ ہم نے دیکھا ہے ماضی کے اندر بھی ایک کال پر ڈھیر ہوئے ہیں، اور کل کو بھی جب ایک کال پر ڈھیر ہوں گے تو ساری جو صورتحال آپ کو اس وقت نظر آ رہی ہے وہ ریورس ہو جائے گی، اور عمران خان تو رہا ہوگا ہی، لیکن باقی جو ساری چیزیں ہیں وہ بھی مکمل طور پر تبدیل ہو جائیں گی۔ یہ ایک بڑا دعویٰ ہے، اور یہ واقعتاً اس وقت اسلام آباد کے اندر یہ بڑی ڈسکشن ہو رہی ہے، اور نومبر کے اندر یہ انتخابات ہونے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اب جو ہے وہ عمران خان بھی سمجھتے ہیں کہ اگلے 5-6 مہینے کے اندر جو معاملات ہیں وہ آپ دیکھیں گے کہ یہ حکومت اپنے منطقی انجام کو پہنچے گی، اور شاید ان کی کیلکولیشن کے اندر یہ چیزیں اسی طرح کی جو ہے وہ شامل ہے۔ خواجہ آصف نے آج یہ کام پریس کانفرنس کرنی تھی، انہوں نے پریس کانفرنس وہ اس طرح نہیں کی، کچھ گفتگو انہوں نے کی ہے وہ نارمل سیالکوٹ کے منصوبوں پر، اور وہ توقع یہ تھی کہ شاید وہ استعفیٰ دیں گے، اور ان کی بھی ضمیر جاگ گیا ہے، لیکن ابھی تک ان کا ضمیر بہرحال نہیں جاگا۔ پی ٹی آئی کے جو نون لیگ کے اندر سے خواجہ آصف جو جنرل باجوہ اور باقیوں کی باتیں کر رہے ہیں ان پر کافی تنقید کی جا رہی ہے۔ اجازت دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔